اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک نہایت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہم اہم چیز آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ سوال اکثر وہ حضرات پوچھتے ہیں کہ جو یا تو باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا اگر پاکستان میں بھی ہیں تو پاکستان میں ایسی کمپنیز کے اندر یا ایسے مقامات پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا یہودی مذہب سے، یا وہ مجوسی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اکثر ہمارے وہ دوست احباب جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آفس کے اندر یا ہم ایک روم میں ہیں تو وہ اپنے گھر سے بنا ہوا کھانا لے کر آتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان کافروں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا وہ نجس ہیں یا ہم ان کے ہاتھوں کو، بالوں کو، جسم کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اگر وہ ہمیں کر جائیں تو کیا ہم نجس ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں غسل کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کی خدمت میں دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ بہت پیچیدہ اور اہم مسائل ہیں، لہٰذا ان مسائل کو خود بھی سیکھیں اور اپنے اہل و عیال تک بھی ان مسائل کو لازمی پہنچائیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ ماشاءاللہ کمنٹ سیکشن کے اندر سوال بھی پوچھتے ہیں اور مزید پوچھا بھی کریں، جو سوال وہاں بیان کرنا ممکن ہوتا ہے جواب ہم وہاں جواب دیتے ہیں، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویڈیو کی شکل میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ ہم ویڈیو بھی آہستہ آہستہ ان سوالوں کی بنا رہے ہیں۔ دوسری بات کہ اکثر مومنین ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ پریکٹیکل چیزوں کو شروع کریں اور پریکٹیکل چیزیں ہمیں کر کے بتائیں، تو انشاءاللہ کچھ مصروفیات ہیں ابھی، تو ہم ان پر بھی غور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پریکٹیکل ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ ابھی بھی ہمارے چینل پر سجدہ صاحب کا پریکٹیکل طریقہ، سر کا مسح کرنے کا طریقہ، نماز وتر پڑھنے کا طریقہ، قرآن کے تسبیح قرآن سے استخارہ کرنے کا، یہ تمام جو ویڈیوز پریکٹیکل ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ وضو کا، غسل کا اور بقیہ نمازوں کا وہ طریقہ ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، وہ یہ کہ یہودی، عیسائی، مجوسی کے ساتھ کھانا کھانا کیا وہ جائز ہے یا وہ حلال ہیں یا حرام ہے، یا ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ کافر کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے اہم بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، کافر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کافر کتابی ہوتا ہے اور ایک کافر غیر کتابی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی۔ کافر غیر کتابی وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کافر کتابی کو سمجھیں، یعنی ایسا کافر جو اسلام کے علاوہ، یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا قائل ہے۔ جیسے عیسائی ہیں، وہ عیسائیت کے قائل ہیں، یہودی یہودیت کے قائل ہیں، اس طرح ایک اور قسم مجوسی، تو ان کو شریعت میں کافر کتابی کہا گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاک ہیں یا نجس ہیں، یا ان کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کافر کتابی کے ساتھ، یعنی یہودی، عیسائی، مجوسی، ان لوگوں کے ساتھ آپ میل جول کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی کھانا دیتے ہیں تو آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ بات یاد رکھیں کہ کافر کتابی نہ نجس ہیں، ان کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، ان کے ساتھ کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ کا بدن یا ان کا بدن آپ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ نجس نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ پر کوئی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو کافر غیر کتابی ہیں، ان کے علاوہ جو کافر غیر، جو نہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، جو نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مجوسی ہیں، وہ نجس بھی ہیں۔ ان کے بال، ان کے ناخن، ان کا پورا جسم، ان کا پسینہ آپ کے لیے نجس ہے، اور آپ کا ان کے ساتھ لین دین کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور ان کے بنا ہوا کھانا وہ بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔